أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی تراویح میں سورۃ الزمر کا آخری حصہ سورۃ المؤمن اور سورہ فصلت کی تلاوت کی گئی. آج کی تراویح میں جو آیتیں تلاوت کی گئی ان کے متعلق چند اہم واقعات آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نبی آپ کہیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے گناہوں کے ذریعے اپنے آپ پر ظلم کیا، زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوشخبری سنائی، اپنے بندوں سے وعدہ کیا کہ جنہوں نے ظلم کے ذریعے اپنے آپ پر زیادتی کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا ہے. بہت سارے مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں یہ بات لکھی ہے کہ آیت ان لوگوں کے تعلق سے نازل ہوئی جنہوں نے زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے. جو زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے ان کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی. شرک، بت پرستی، گناہ، برائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، اس طرح بہت سارے گناہوں میں بعض لوگ ملوث تھے اور وہ اسلام لانا چاہتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف نہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم نے زندگی میں کتنے بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت کشادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف کرنے والے ہیں، ہر گناہ معاف کرنے والے ہیں. تو یہ آیت نازل ہوئی. ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت مؤمنوں کو، کافروں کو، ہر انسان کو توبے کی طرف دعوت دیتی ہے. انسان
چاہے وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہو، چاہے اس کی زندگی میں گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، اس آیت میں ہر انسان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ صحابی رسول عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے، اسلام کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دین سے، اسلام سے روکنے کی ساری کوششیں انہوں نے کی، اور یہی عمرو بن العاص ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے نجاشی بادشاہ کے پاس تحفے لے کر گئے تھے۔ اتنے کٹر دشمن تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ایک زمانے کے بعد ہدایت دی۔ کہتے ہیں کہ جب میرا دل بدل گیا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گیا اور کہا، یا رسول اللہ ابسط یمینک، آپ اپنے دائیں ہاتھ کو میری طرف بڑھائیے، میں آپ پر اسلام لانا چاہتا ہوں، بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو میری طرف پھیلا دیے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا، میں اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس حرکت کو دیکھ کر کہا کہ عمر، تم نے کہا کہ ہاتھ پھیلاؤ، جب میں نے ہاتھ پھیلائے تو تم نے اپنے ہاتھ کیوں کھینچ لیے؟ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا، ارید ان اشترط، میں اسلام لانا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تشترط ماذا، تم کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میرے گناہوں کی بڑی لسٹ ہے، بڑے بڑے گناہ کیے، آپ کو تکلیف دی، اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنا رہا، بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے برائیاں میں نے کی ہیں۔ میں شرط یہ رکھتا ہوں کہ میں اسلام اس شرط پر لاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر الا تعرف، اے عمر کیا تم نہیں جانتے، ان الاسلام یہدم ما قبلہ، کہ اسلام پرانے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد ایک انسان ایسے ہی ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے بغیر گناہ کے نکلتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول کے صحابی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ تو انسان کتنے گناہ کیوں نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت کشادہ ہے۔ کوئی یہ تصور نہ کریں کہ میرے گناہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا۔ اس نے اللہ کی رحمت کو نہیں سمجھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کشادگی کو نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنے والے ہیں۔ انسان سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی معنی میں ایک اور واقعہ بھی صحابہ اکرام نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک بوڑھے آدمی تشریف لے آئے جن کی عمر اس قدر زیادہ ہو گئی تھی کہ ان کے آنکھوں کی پلکیں لٹک رہی تھیں، بڑی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس نے زندگی بھر گناہ میں گزار دیے، پوری زندگی گناہ میں گزار دیے، اور گناہوں کی تعداد ایسی کہ نہ اس نے چھوٹے گناہ چھوڑے یا بڑے گناہ چھوڑے، اس کے نامہ اعمال میں سارے گناہ ہیں، اس کی زندگی مکمل گناہوں سے عبارت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دیکھ کر کہا، اسلمت، کیا تم نے اسلام قبول کیا؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہاں میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اور وہاں پر وہ گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اللہ پر اور آپ پر ایمان لے آ چکا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، بقیہ زندگی کے جو ایام باقی ہیں اسے نیکیوں میں گزارنا۔ اگر تم ان ایام کو، بقیہ زندگی کو
نیکی میں گزارو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. صرف اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے بلکہ ان سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیں گے. اتنی بڑی خوشخبری، اتنی بڑی بشارت تھی کہ وہ آدمی، وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے وغدراتی وفجراتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے غداریوں کو، میرے دھوکے کے کاموں کو، میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھ کر کہا وغدراتک وفجراتک، ہاں اللہ تبارک و تعالی تمہارے دھوکہ دہی کو، تمہارے غداری کو، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی وسیع رحمت کی تعلق سے سن کر وہ صحابی اللہ کے رسول کے دربار سے اٹھ کر جاتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے ہیں. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب تک وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوگے تب تک وہ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، کبریائی بیان کرتے ہوئے گئے. اللہ تبارک و تعالی جب بندوں کو نوازتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ نوازتے ہیں. اسی لیے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، سچے دل سے توبہ کیے اور نیک کاموں میں لگے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے بدلہ یہ ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اس آیت کے تعلق سے جو آیت میں نے سورہ زمر کی آیت پڑھی، اس آیت کے تعلق سے امام شوکانی رحمہ اللہ نے تفسیر میں لکھا ہے هذه الآية ارجى آية في کتاب اللہ، یہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید بھری آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو رحمت کی بشارت سنائی ہے اور معافی کی جو بشارت سنائی ہے، اس سے بڑی امید کسی اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں؟ امام شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بندہ گناہ کیا ہوا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین، اے میرے بندے جنہوں نے گناہ کیے. گناہ کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ نے دور نہیں کیا، کہا کہ اے میرے بندے. اس آدمی کو، اس انسان کو، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دے کر کہا یا عبادی الذین، اے میرے بندے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی بشارت سنائی اپنی رحمت کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت کشادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے، اس خوشخبری سے اتنے خوش ہوئے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کے گناہوں کو معاف تو کرتے ہی ہیں، گناہوں کو معاف کر کے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. بڑی خوشخبری ہے. ہمارے رب، ہمارے پروردگار کس قدر مہربان ہے، دیکھیں کس قدر شفیق، کس قدر کریم ہے اللہ تعالیٰ کہ بندہ 60 سال 70 سال اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی معصیت میں، کفر میں، شرک میں گزارتا ہے. زندگی گزارنے کے بعد جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے اللہ کی معصیت کی، میں نے اللہ کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانا، اس احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑاتا ہے، اپنے غلطی پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہو کر 2 قطرے آنسوں کے بہاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 قطروں کی اس قدر اہمیت قدردانی کرتے ہیں کہ اس کے 70-60 سالہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، دھل کر رکھ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے اگر مانگے تو انسان کی غلطی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، اس کے گناہ کتنے زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. یہ اس آیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے.
آج جو آیتیں پڑھی گئی ان میں سے ایک اہم آیت وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ لوگوں مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم کہتے ہیں کہ تم دعا کرو، اور دعا کے بعد اللہ تعالیٰ یہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ تمہاری دعاؤں کو میں قبول کروں گا۔ اتنے بڑے مہربان کہ ہمارا رب جو بندہ اس سے مانگتا نہیں اس سے ناراض ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو دعاؤں میں لگانا چاہیے، دعاؤں میں لگانا چاہیے۔ دعا ایک عبادت ہے، دعا کا فائدہ انسان کی طرف لوٹتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے مانگے گا کبھی اللہ رب العزت اسے ناراض یا نا امید نہیں کرتے۔ اسی لیے آج کی رات طاق راتوں میں سے ایک اہم رات ہے، ممکن ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر شب قدر بھی ہو۔ آج کی رات کے تعلق سے یہ دو لیلۃ القدر کے تعلق سے جو باتیں بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن سال بھر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیے، اور اس مبارک رات میں کیا ہوتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس رات میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کاموں کے بڑے بڑے باتوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ آج رات میں یعنی طاق راتوں میں شب قدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت دعاؤں میں لگانا چاہیے، کیونکہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر بندہ دعا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر بھلائی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ کسی نے انہیں طواف کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے سنا۔ عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے اور دوران طواف یہ دعا کر رہے تھے اللہم ان کنت کتبتنی شقیہ، پروردگار اگر تو نے مجھے شقی بدبخت گنہگاروں میں لکھ دیا ہے فمحونی، میرے اس بدبختی کو مٹا دے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی دعا تھی کہ پروردگار اگر میرا نام بدبخت لوگوں میں گنہگاروں میں لکھا ہوا ہے، میں تجھ سے یہ طلب کرتا ہوں کہ تو میرے نام کو بدبختوں سے گناہگاروں سے تیری نافرمانی کرنے والوں کی لسٹ سے نکال کر مجھے تیرے نیک تیرے قریبی اور سعادت مند بندوں میں میرے نام لکھ دے۔ اللہ کے دربار میں عمر رضی اللہ عنہ یہ سوال کیا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے وہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور شب قدر لیلۃ القدر کے تعلق سے ہی بات بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کے جو فیصلے ہوتے ہیں، سال بھر کی جو تقدیر ہوتی ہے آج کی رات لکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں دعا کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ طلب کرے کہ پروردگار مجھے نیک لوگوں میں، سعادت مندوں میں اور تیرے قریبی جنت حاصل کرنے والے لوگوں میں میرا نام شامل کر دے۔ اگر میرا نام نقصان اٹھانے والے، بدبخت، گنہگار، برائی کرنے والوں میں ہے تو میرا نام تو اپنے فضل سے نکال دے۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے ایک بڑے مفسر گزرے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد مجاہد رحمہ اللہ، ان سے ایک آدمی نے آ کر سوال کیا کہ امام اگر کوئی آدمی اپنی دعا میں یہ کہتا ہے اللہم ان کنت کتبتنی فی السعداء فاثبت فیہم، کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اے پروردگار میرا نام نیک لوگوں میں ہے تو اس میں باقی رکھ، مجھے توفیق دے، اگر میرا نام بدبختوں میں ہے تو ان سے مجھے نکال کر نیک لوگوں میں شامل کر دیں، کیا اس طرح دعا کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، مجاہد رحمہ اللہ نے کہا یہ دعا تو بہترین دعا ہے، ایسی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو آج کی رات اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس طرح کی دعا ہمیں بار بار کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح آج جو آیتیں تلاوت کی گئیں ان میں سے ایک آیت ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب نجات دلائی اور فرعون کو اور فرعون کے ساتھ جو قوم تھی انہیں ڈبا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون پر عذاب آنے کے بعد یہ آیت نازل کرتے ہیں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون پر اور آل فرعون پر صبح شام آگ پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ان پر آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔
ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شدید عذاب میں، اس سے سخت ترین عذاب میں داخل کریں گے. اس آیت کریمہ سے بہت سارے علماء اکرام نے کہا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب قبر کے تعلق سے بات بتائی ہے. یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون اور آل فرعون پر آگ کا عذاب پیش کیا جاتا ہے، قیامت قائم نہیں ہوئی، کون سا عذاب دیا جائے گا، کہاں عذاب دیا جائے گا، کہا گیا کہ عذاب قبر مراد ہے. اس سے بہت سارے لوگ جو معاشرے میں نئے نئے قسم کی باتیں لاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اسی لیے ہم عذاب قبر کو نہیں مانیں گے. بعض لوگ اس طرح کے لوگ اٹھے ہیں. تو علماء اکرام نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ عذاب قبر حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کے تعلق سے باتیں بتائی ہیں. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی یہ آیتیں نازل ہوئیں اور عذاب قبر کے تعلق سے جو باتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ جو عذاب قبر میں جو عذاب دیے جاتے ہیں اس عذاب کی آواز کو لوگوں کو سنا. مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ اس آواز کو سن کر دفن کرنا چھوڑ دو گے، اس لیے میں یہ دعا نہیں کرتا. تو عذاب قبر ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالی جو بھی گنہگار بندے ہوتے ہیں انہیں قبر میں عذاب دیتے ہیں. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عذاب قبر حق ہے. اب بعض لوگ جو انکار کیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کے تعلق سے جو لوگ صحابہ اکرام کو غلط گالیاں غلط قسم سے یاد کیا کرتے تھے، روافض جو کہ صحابہ اکرام کو گالی دیا کرتے تھے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں اگر گھوڑوں کو یا گدھوں کو کوئی پیٹ کی بیماری آ جاتی تو وہ لوگ گھوڑے اور گدھوں کو، جانوروں کو رافضہ کے قبرستان لے چلے جایا کرتے تھے، روافض کے قبرستان لے جایا کرتے تھے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کی آواز کو انسان اور جن کے علاوہ سارے جانور سنتے ہیں. انسان اور جن کے علاوہ عذاب قبر کی آواز کو، ان کی پکار کو، چیخ و پکار کو سارے جانور سنتے ہیں. لوگ جب گھوڑوں کو پیٹ کی بیماری آ جاتی، ان کو پیٹ صاف کرنے کی ضرورت ہوتی تو گھوڑوں کو روافض کے قبرستان لے چلے جاتے. روافض وہ لوگ جو صحابہ اکرام کو گالی دینے والے، صحابہ اکرام کو برا بلا کہنے والے گنہگار لوگ تھے، ان کے قبرستان لے چلے جاتے تھے اور یقین تھا کہ انہیں عذاب قبر ہو رہا ہے. تو گھوڑے چیخ و پکار کو سن کر گھوڑوں کی حالت بدل جاتی اور وہ انہیں اسہال، ان کے جسے ہم اسہال ہے، اس طرح ان کی غلاظت جو پیٹ میں رکی رہتی ہے پوری غلاظت پیٹ سے نکل جاتی ہے اور گھوڑے صحیح سالم ہو جاتے ہیں، صحت مند ہو جاتے ہیں. تو اس طرح بعض لوگ جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم دفن کرنے کے بعد مردوں کو دیکھتے ہیں کہ نہ انہیں کوئی حرکت ہوتی ہے، نہ ان میں کوئی تبدیلیاں آتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کسی انسان کو دفن کر دیتے ہیں، کبھی اس کو مہینے 2 مہینے بعد بھی اگر خبر کو نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے تو جس طرح ان کو دفن کیا جاتا ہے ویسے ہی بدن رہتا ہے. اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ عذاب قبر نام کی کوئی چیز نہیں. علماء کرام نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی کہ ایک انسان خواب میں ڈراؤنی خواب دیکھتا ہے، ڈراؤنی خواب دیکھتا ہے، اسے خواب میں تکلیف ہوتی ہے. ڈراؤنی خواب دیکھنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اچانک اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. وہ تکلیف محسوس کر رہا تھا تو اچانک اس کی نیند ہوشیار ہو جاتی ہے. جب تک وہ خواب دیکھ رہا تھا، وہ جو تکلیف محسوس کر رہا تھا خواب میں، اس کے بازو بیٹھے انسان، اس کے بازو بیٹھے سوئے انسان کچھ بھی ان کو محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ بازو میں جو بیٹھا ہے خواب دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی تھی. علماء کرام نے کہا کہ عذاب قبر کی بھی مثال ویسی ہی ہے کہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ نظر آئے نہ آئے اللہ تعالیٰ جسے عذاب دینا چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں.
تو جس طرح ایک آدمی خواب میں تکلیف محسوس کرتا ہے برے خواب کی وجہ سے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی مارتا ہے، آوازیں چلاتا ہے، نیند میں بعض لوگ پکارنے لگتے ہیں. کیوں پکارتے ہیں؟ چیخ و پکار کرتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی دشمن ہے، حملہ کر رہا ہے، کوئی انہیں مار رہا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن بازو والے کو کوئی خبر نہیں ہوتی. تو اس طرح علماء کرام نے کہا کہ عذاب قبر حق ہے، نظر آئے نہ آئے عذاب قبر صحیح ہے، ہمیں نظر نہ آنے کی وجہ سے اسے جھٹلانا مناسب نہیں. تو اس لیے جو آیتیں پڑھی گئیں ان میں سے بعض اہم واقعات تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ پروردگار نے قرآن مجید میں جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، جو حکمت کی باتیں ہیں، ان قصوں میں جو عبرت کی باتیں ہیں، انہیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. پروردگار جب تک ہمیں زندگی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار بقیہ جو رمضان کے ایام ہیں انہی بھی نیکیوں میں گزارنے کے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہم جو بھی نیکیاں انجام دیں انہیں اپنے فضل سے قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.